بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گورنر ہاؤس پشاور سے میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب۔ سیاست میں کہا جاتا ہے نا، مروجہ بات تو یہی ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو آپ مفاہمت سیکھ کرنے کے لیے بھی، اپنی سپیس بنانے کے لیے بھی آپ کو مزاحمت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ چلے جائیں گے تو دیکھیں، ہم نے بھی ایک لانگ مارچ کیا تھا، ہم نے کراچی اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا تھا، راستے میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ ہم نے ڈی چوک پہ جو ہے وہ جلسہ کر کے ہم نے سب کچھ وائنڈ اپ کیا تھا، اور ہم نے اپنا لانگ مارچ ختم کیا تھا، اور ہم نے جا کے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ گملہ اس لیے نہیں ٹوٹا تھا کہ آپ کو روکا کسی نے نہیں تھا؟ تو ہم نے ایسے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی تھی، ہم نے کوئی میٹرو نہیں جلایا تھا، ہم نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے تھے جس سے ہمیں روکا جائے۔ نہیں، وہ روکا جاتا تو آپ ریئیکٹ کرتے؟ نہیں، روکا نہیں بھی جاتا پھر بھی ایسے چیزیں ہوتی ہے، اور اس کا ٹریک ریکارڈ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے پی ٹی آئی کا۔ صحیح۔ یہ گورنر تبدیل ہونے کی خبر کہاں سے آئی؟ آپ نے خطوط لکھنا شروع کیا، آپ نے کہا آٹے کا مسئلہ ہے، آپ نے پنجاب کے حوالے سے جو اس کی پالیسی ہے اس کے اوپر کچھ سوال اٹھایا، آپ نے وفاق سے، وزیر اعظم آفس سے کچھ معاملات پہ تعاون طلب کیا اپنے صوبے کے حوالے سے، ساتھ ہی خبریں آنے لگ گئیں کہ گورنر خیبر پختونخوا تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو ایسا کون سا کام ہے جو آپ نہیں کر رہے، جو کوئی اور کر سکتا ہے، جس لیے کوئی گورنر کی تبدیلی کی ضرورت؟ کافی بین سے میرے خیال میں تبدیل ہوگا، ایک کافی بین کی ڈسکشن شاید ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، اچھا، F6 میں بیٹھی ڈسکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ خبر بن گئی؟ کوسار مارکیٹوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیبل ٹاک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جی نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ایک جنون ریزرویشن تھی، اور میری سی ایم صاحبہ سے اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی جب پولٹری کا ایشو آیا تھا۔ دیکھیں، میں خود ایک ایسے ضلع سے تعلق رکھتا ہوں جو پنجاب کی بارڈر پہ، ڈیر اسماعیل خان بکر کی بارڈر پہ، ہمارے ساتھ میاں بارڈر ہے، ہمارے پاس ڈیر غازی خان بارڈر ہے۔ جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے، اور گندم کی کٹائی کے بعد فار ایگزامپل ہماری جو زمینیں علاقے کے لوگوں کی زمین ہے وہ کچے کے علاقے میں، کچے کے علاقے میں جب ہم آتے ہیں تو ہم بکر سے ہو کے اپنے ڈی خان انٹر ہوتے ہیں، تو جب فصل کاٹتے ہیں تو وہ اپنی گندم بھی نہیں لا سکتے ہمارے زمیندار، اپنی گندم وہ کیونکہ آپ کو کے پی کہیں سے آپ کچے سے جانا پڑتا ہے پنجاب سے پھر آپ کو برج کراس کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ جب پنجاب ہو جائے تو کہتے ہیں تو یہ تو بکر سے آپ کیسے ڈی خان جاؤ گے؟ اچھا، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پابندی نہیں وہ لگائی۔ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگے۔ دیکھیں، وربل پابندی ہے، اور اس سے مشکلات کیا ہیں کہ ٹرک گزر رہے ہیں، لیکن مڈل مین فائدہ اٹھا رہا ہے، پیسے دیں گے 4 سے 5 لاکھ روپے پہ ٹرک گزر رہے ہیں، 4 سے 5 لاکھ روپے پہ لاکھ روپے پہ جی ٹرک گزر رہے ہیں، اور جب وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو پھر آٹا بھی مہنگا ہوتا ہے اور روٹی بھی مہنگی ہوتی ہے۔ آج آپ بتائیں کہ آٹے کی بوری کی یہاں کی پوزیشن اور پنجاب کی کیا پوزیشن ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو نیشنلسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو بڑا یہ مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نیشنل ذہن کے لوگ، میرے پاس وہ سارے دن یہ ڈیلیگیشنز اور لوگ آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار دیکھیں، ہم تو اتنی بجلی پیدا کر رہے ہیں، سب سے زیادہ بجلی کے بھی پیدا کر رہے ہیں ہائیڈل میں، تربیلا ڈیم کتنے لاکھ یونٹ پیدا کر رہے ہیں، اور ہمیں آدھے یونٹس بھی ہمارے استعمال ہوتے ہیں اور آدھے زیادہ ہمارے سرپلس ہے، اور ہم وہ ریاست کو دے رہے ہیں، گیس ہم پیدا کر رہے ہیں۔ تو آپ ان مطالبات میں جو NFC کے معاملے پر، نیٹ ہائیڈل پروفٹ پر، دیگر جو صوبے کے بقایا جات ہیں اس کی بار بار بات کریں سہیل آفریدی، آپ ان مطالبات میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں، آج میں نے ان سے یہ بات کی، اور اس میں فائنینس ایڈوائزری بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا آپ اپنی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائیں، آپ پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ کریں، اس سے وہ ایگری ہوئے کہ ہم ایک پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک کمیٹی بناتے ہیں، تاکہ ہمارے جو ٹیم، جو ہمارے فائنینس ایڈوائزر جائیں اسلام آباد، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے انپوٹ لے کر جائیں، اور اس میں کوئی مشورہ شاید میرے 10 میں سے ایک کام کا مشورہ ہوگا، کسی کے 2 ہوں گے، تو سارے انپوٹ لے کر جائیں تاکہ اپنا مقدمہ دیکھیں۔ ہماری جو ہے مرجر آف فاٹا کے بعد ہمارا اگر 75,000 اسکوائر کلومیٹر تھا رقبہ، وہ ابھی 1 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہو چکا ہے۔ ہماری فاٹا کی آبادی یا مرجسی کی آبادی جو ہے، ہم کلیم کرتے ہیں کہ 1.5 کروڑ ہے، انہوں نے 55 لاکھ کا جوڑا ہے، تو اس سے ہمارے تقریباً 3-4% جو ہے چیزیں، وہ پرسنٹیج ہمارا شاید بڑھ جائے، اور ہم اپنا کیس تیار کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں، سب سے زیادہ گیس خیر مخواہ پیدا کرتے ہیں، سب سے زیادہ تیل ہم دیتے ہیں۔ تمباکو کا ایشو اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم بولیں کہ جی ہم تو سب سے زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں اور تیل پیدا کرتے ہیں اور بجلی پیدا کرتے ہیں، پھر ہم یہ پنجاب کو فار ایگزامپل، میں آپ کو ایک عام شہری کی بات کروں، ہم یہ نہ دیں، کیونکہ ہمیں گندم کے ٹائم پہ جب بندی ہوتی ہے تو آج ہمیں وہ تانے دیتے ہیں کہ آپ اپنی گندم ذخیرہ نہیں کر سکے، پھر ہم بولیں کہ آپ اپنی بجلی پیدا نہیں کر سکے، آپ اپنی بجلی پیدا کریں، پھر اپنی گیس پیدا کریں، اپنا تیل پیدا کریں۔ تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، ریاست کی بات ہونی چاہیے، ہمیں ریاست کی مضبوطی کی باتیں کرنی چاہیے، صوبائیت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ فائنلی آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک رکا میرے پاس پڑا ہوا ہے، آپ میرے دفتر آئے تھے اور آپ نے اپنے دستخط کے ساتھ یہ لکھ کے دیا تھا کہ حکومت جو ہے جو لائی جائے گی وہ 1.5 سے 2 سال نکالے گی، تو یہ لائی گئی حکومت ہے، اس کا تاثر تو یہی ہے کہ لائی گئی آپ ہے۔ کے خیال میں لائی گئی ہے نا؟
تاثر یہ عمومی تاثر یہی ہے. آپ اپنی شر جیتنے کے لیے اگر یہ کرنے لگے. آپ یہ بتائیے کہ آپ اس جو تحریر ہے اس پر قائم ہیں. دیکھیں میرے 2 سال اپروچ کر رہے ہیں, قریب ہے. بات سنیں, آپ کے ساتھ میری اور بھی تحریریں لکھی ہوئی ہیں, ایک تحریر نہیں لکھی ہوئی. آن دا ریکارڈ تو ہم نے ایک ہی لکھی ہے. نہیں 2-3 اور بھی تحریریں جو لکھی ہوئی ہیں آپ کے خیال کے مطابق لائی گئی ہے, میرے خیال کے مطابق نہیں لائی گئی ہے. آپ یعنی اب کامن ویلتھ کی رپورٹ کا کیا کریں, یورپی یونین کے آبزرورز کا کیا کریں, انٹرنیشنل میڈیا کا کیا کریں, لوکل میڈیا کا کیا کریں, لوکل مبصرین کا کیا کریں, دیکھیں لوکل میڈیا دیکھیں فارم 45-47 کا کیا کریں, ندیم افضل چند کا کیا کریں, شیلا رضا کا کیا کریں, گورنر پنجاب کا کیا کریں. سارے کہتے ہیں فارم 47 کے اوپر بنائی ہے حکومت. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو عدالتیں آزاد جائیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آپ گورنر پنجاب کی گفتگو سے ایگری نہیں کرتے. نہیں, میں ڈس ایگری کر رہا ہوں. آپ ندیم افضل چند نہیں, میں ایگری نہیں کرتا ہوں. ضروری نہیں کہ میں ہر کسی کی بات سے ایگری کروں. آپ بولیں گے وہ فلاں بول رہے تو پتہ وہ یہ پیغام آپ جو میڈیا کے ہمارے دوست ہیں نا, پہلے ہم کہتے تھے کہ آپ نیوٹرل ہیں, امپارشل ہیں. اب میجورٹی سب کی میں بات نہیں کر رہا. کسی نہ کسی کی پارٹی کی ترجمان ہی بن چکے ہیں. چینلز بھی دیکھ لیں, اینکرز بھی دیکھ لیں. صحیح. اگر مطلب ہے کہ ترجمانی نہیں کریں گے تو مطلب ہے کہ وہ آپ کا شکوہ بجا ہے بڑی حد تک. ہم یہ میں سب کا نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کو ہمارا تو بڑا پرانا ایک تعلق ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ ہم تو آپ سے بات کریں, میں تو ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ کے اپنے دوستوں کے نام لے کے بتا رہا ہوں. آپ کی پارٹی کے چیئرمین کو دکھایا گیا کہ 16,000 ووٹ ملے, آپ کی پوری پارٹی نے جا کر کیمپین کی اور وہ ادا تارڑ سے الیکشن ہار گئے. کیا یہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ وہاں پر دیکھیں الیکشن میں اگر مجھے کہیں پہ موقع ملے گا تو میں بھی کہوں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ ووٹ پول کرا سکوں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا 100% کوئی چیز ٹھیک ہوگی, لیکن میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بولے گا اس کو میں ٹھپا لگاؤں گا, میرا فلاں دوست یہ بول رہا ہے میں اس کو ٹھپا لگا دوں گا. ٹھیک ہے, آپ کی پارٹی کے جن لوگوں نے اس حلقے میں کیمپین کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جیتے تو ہم بھی نہیں تھے لیکن نون لیگ نہیں جیتی تھی وہاں. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں بھی نہیں جیتا, نہ کھیلنے دینے ہیں. ہم تو قادر مندوخیل صاحب کی گفتگو سنتے ہیں, میں نے باقی لوگوں کا حوالہ دیا, جس کی ہم بات سنتے ہیں آپ کی جب بات آپ یہی باتیں سنتے ہیں, کسی اور کی پازیٹیو باتیں بھی نہیں سنتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایسے مثبت رپورٹنگ نہیں مثبت رپورٹنگ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں فلاں کو سنا, صرف انہیں کو سنا, باقی کسی کو بھی نہیں سنا. آپ کو ہمارے بہت سے ترجمان اور بھی ہیں, ان کے بھی آپ سن لیا کریں. آپ اپنے لائک مائنڈ لوگوں کی گفتگو سنا. 2 سال مکمل ہونے پر آپ کی اس تحریر کو میں سامنے رکھوں گا اور پھر ہم ایک اور نشست رکھیں گے خیبر پختونخوا. دوبارہ جب آنا ہوا پشاور گورنر ہاؤس میں ایک اور آپ سے اس کا فالو اپ لیں گے اور اس صوبے کے معاملات آج لگ یہی رہا ہے کہ کنڈی صاحب نے جس طریقے سے بڑا پازیٹیولی, میں دیکھ رہا تھا آپ کا انٹریکشن, سہیل آفریدی صاحب, باقی جو کابینہ کے لوگ ہیں, بابر سلیم سباتی, لگتا یہی ہے کہ ایک ایک ہیلدی ورکنگ ریلیشن شپ بننے کا آپ کی طرف سے کوئی امکان ہے. ابھی میں نے دوسری طرف جانا ہے, وہاں سے بھی ذرا ٹیمپریچر دیکھنا ہے کہ ادھر سے درجہ حرارت کیا بتاتا ہے. تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کہتی ہے کہ ان کی سزائے موت غلط تھی. آپ کے خیال میں یہ جو رول 265 ہے, یا کسی قیدی کی جیل میں سیاست پہ بات نہ کرنا, اس پہ قدغن ہونی چاہیے؟ دیکھیں وہ تو ایک عدالتی قتل تھا اور عدالتوں نے مانا, اور جوڈیشری نے, ججوں نے بھی مانا اور عدالتوں نے مانا کہ ہم سے غلطی ہوئی, لیکن شہید زغال بھٹو تو واپس نہیں آ سکتے تھے. دیکھیں پالیٹکس اگر پالیٹکس کے ساتھ ہو تو میں سمجھتا بہتر ہے. آپ کو یاد ہے عمران خان نے امریکہ کے اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے فورن پالیسی پہ تو تقریر نہیں کی تھی نا, یا پاکستان US ایڈریشن پہ تو بات نہیں کی تھی. اس نے کہا تھا جیل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل بنائے ہوئے ہیں, ان کو فریج دیا گیا ہے, ان کو ٹی وی دی گئی ہے, یہ کیوں دی گئی ہے, یہ میں واپس نکالوں گا. اور یہ نہیں پتا کہ جیل اے سی کی بات کی تھی, جیل مینول میں یہی ہوتا ہے. آصف علی زرداری صاحب بیمار تھے, ان کی اگر ویکسین یا ان کی جو دوائیاں ہیں اگر وہ فریج میں تھیں تو کیوں پڑی ہیں؟ یہ جیلر کے کمرے میں ہونی چاہیے, واٹ ایور جو بھی ہے. اور گھر سے کیوں آتا ہے, 7 ہوٹل نہیں ہے. آج خود کہتے ہیں کہ میرے لیے جم بھی ہونا چاہیے, میرے لیے یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے, میرے لیے دیسی خوراک بھی ہونی چاہیے, میرے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو آج کیوں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فرق نہیں ہے؟ اگر فرق نہیں, اگر وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ان کی خواہش تھی اس کو آج تکمیل تک پہنچانا چاہیے. وہی چیزیں ہونی چاہیے جو وہ چاہتے تھے. نہیں, عمران خان نے کہا تھا کہ میں اے سی اتروا دوں گا جا کر, ایسے ہی کہا تھا. اس کا مطلب ہے ایئر کنڈیشنر تھا نا, ابھی تو نہیں ہے. دیکھیں جیل مینول جو ہے وہ چینج ہوتا ہے کسی کہنے سے, کسی خواہشات میں. وہ تو چاہتے تھے کہ پوری اپوزیشن جیل میں چلی جائے. آج یہ بات کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے. مجھے بتائیں کہ عید کی رات پہ رول 265, دیکھیں رول تو یہ بھی تھا جو ضیاء الحق نے, آپ کے بانی, آپ کی جماعت کے سربراہ, جنہوں نے آپ کی جماعت کے جو فاؤنڈر ہیں, ان کی بات چیت پر قدغن کے لیے جو رول بنایا تھا, وہ رول ہونا چاہیے, وہ درست تھا یا غلط تھا؟
دیکھیں بات چیت تو آج ٹویٹر کے ذریعے نہیں ہوتی. کوئی بندہ گفتگو کرے گا تو پھر ٹویٹر پر آئیں گے. تو یہ جو گفتگو جو ہے عمران خان کی ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلاتا ہے؟ نہیں اب تو جمعرات کے بعد کی بات کریں. اس تھرسڈے سے جو لاسٹ تھرسڈے گزرا ہے اس پر فیصلہ آیا. اسی کہتے ہیں اس کے بعد ملاقات نہیں آپ بولیں گے جمعے کے جمعے بات کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ ٹویٹر کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے بات کر رہے ہیں, اپنی بہن کے ذریعے بات کر رہا ہے یا کسی اور کے ذریعے بات کر رہا ہے, تو اب عدالتوں میں بھی جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ میڈیا والے ہمارے دوست جاتے ہیں, وہ بھی وہاں سے بھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس وغیرہ جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جیل میں تو یہ بھی تھا, کیا عید کی رات کوئی کبھی جیل کھلی ہے؟ صرف فریال تارپور کے لیے کھلی تھی. آپ بھی اسلام آباد میں موجود تھے اور ہم بھی موجود تھے کہ جس وقت پولی کلینک ہاسپٹل سے ان کو جیل شفٹ کیا گیا تھا, تو جیل میں ہے کہ شام کے بعد آپ جیل کھولیں گے. تو یہ تو یہاں پہ تو مطلب ہے کہ ان کے دور میں تو کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کو بدلہ لے رہے ہیں؟ نہیں, ہم بدلہ نہیں لے رہے. ہم نے کبھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. ہمارا کوئی وزیر بھی نیب کی عدالت سے باہر نکل کے یہ نہیں کہہ رہا تھا نیب آفس سے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ عیسیٰ نقوی صاحب گرفتار ہوں گے یا فیصل کنڈی گرفتار ہوں گے یا فلاں گرفتار ہوگا. وہ تو نکلتے تھے اور پریس کانفرنس کرتے کہ اگلے ہفتے فلاں تاریخ کو فلاں گرفتار ہو جائے گا, اور ان کی من و من بات تسلیم کر دی جاتی تھی. ہم تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرتے. اس پارٹی کا جب 5 سالہ دور تھا, مجھے پتا ہے کتنے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. آپ نہیں کر رہے لیکن